الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ترجمہ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے پہلے جز کا پہلے سپارے کا نصف جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور یہ اللہ کی مہربانی سے ہی ممکن تھا کہ ہم نے نہ صرف اس کی تلاوت کی بلکہ ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھی۔ اس مقام پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیں کہ سورہ بقرہ کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ کیا ہے، اور اس میں کس جو ہے دو امتوں سے خطاب ہوا ہے، دو امتوں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ پہلے 18 رکوع سورہ بقرہ کے جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ جو 4 رکوع ہیں پہلے سورہ بقرہ کے، اس میں جو مکی قرآن پہلے نازل ہو چکا، اس کا جو ہے وہ اس کی حکمت، فلسفے اور اس کے دعوت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع کے اندر جو بہت اہم ہے، بنی اسرائیل کو یعنی کہ یہود کو یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ کو بھرپور دعوت ہے اسلام لانے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی۔ اس کے بعد جو رکوع آئے ہیں ان کے اندر مسلسل جو ہے وہ ایک ملامت کا انداز ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کو جو انعام اور اکرام دیے اس کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے جو نافرمانیاں کی ان کا تذکرہ ہے۔ اور ہم ابھی فی الحال یہ 9واں رکوع پڑھ رہے ہیں جس کے اندر یہی چیز جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے، اور یہ 14ویں رکوع تک جو ہے وہ چلے گا۔ اور اس کے بعد جو 4 رکوع آئیں گے یعنی کہ 15 سے 18، اس کے اندر تحویل قبلہ یعنی کہ قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا اور مکہ معظمہ کے اندر خانہ کعبہ کی طرف، اس کا ذکر اور وہ مضمون آئے گا۔ تو یہ دماغ میں رکھیں کہ کیا محل ہے ان آیات کا۔ تو ابھی فی الحال جو رکوع چل رہے ہیں اس کے اندر بنی اسرائیل پر ملامت اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر جاری ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ان پڑھ ہیں، امی یہ ہیں۔ امی کا لفظ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے بھی آیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آیا، اور اس سے مراد یہی لیا گیا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان لیٹرڈ۔ تو یہاں پر یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو امی تھے، جو بالکل کتاب کو یعنی کہ ان تورات کو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کا مین دار و مدار جو تھا امانی یعنی کہ ایک جھوٹی خواہشات تھیں، ایک وشفل تھنکنگز تھیں، اور ان وشفل تھنکنگز کا جو ہے وہ ذکر اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ اور وہ کچھ نہیں جانتے تھے لیکن صرف ظن سے کام لیتے تھے، صرف باطل خیالات سے کام لیتے تھے کہ ہم تو جو ہے اللہ کے چوزن ون ہیں، ہم تو جو ہے اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور ہم پر جو ہے وہ اللہ کو جو ہے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں۔ اور ابھی اگلی آیت ایک آئے گی کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو کچھ دیر کے لیے ڈالا جائے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور پھر نکال لیا جائے گا۔ اور جو ہے ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلانے سے کس قدر پریشانی مشکل میں وہ لوگ آ جائیں گے، کتنے بڑے عذاب کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مخصوص
کرا لیں گے اور ان کی یہ جھوٹی جو ہے وہ خواہشات ان کو لے ڈوبی، اور ان کے علماء نے بھی ان کو جو ہے وہ تصحیح ان کی نہیں کی اور ان کو اسی گمراہی میں بھٹکنے دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں کسی جھوٹی خواہش کے اندر بربادی سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔